بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہانگیر عالم سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 65ویں سالانہ عرس کے موقع پہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے چادر لائی گئی اور مزار خواجہ پہ پیش کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہر سال زیارت کرائی جاتی ہے شمعدان مبارک کی، جو سرکار دو عالم نبی کریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں تھا، ابھی اس وقت زیارت کرائی جا رہی ہے اور ہر سال آپ حضرات اس کو دیکھتے تھے، قریب سے زیارت کرتے تھے، لیکن اس سال اس کورونا کے پینڈیمک کی وجہ سے آپ حضرات کی زیارت انشاءاللہ اس ویبینار کے ذریعے ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ اب کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب خواجہ سید محمد شافی نظامی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن سے اس ویبینار کا آغاز کریں۔ خواجہ سید محمد شافی نظامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بہت بہت شکریہ جناب سید محمد شافی نظامی صاحب۔ حضرات، اب ویبینار بعنوان حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ شخصیت اور کارنامے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جن کی تصنیفات میں 500 سے زیادہ کتب کا شمار ہے، اور ان کتب میں جو ان کا سب سے بڑا شاہکار ہے وہ ہندی میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے قرآن شریف کا ہندی میں کوئی ترجمہ نہیں ہوا تھا، اور دیگر کتب بھی جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں قرآن شریف کی تفسیر بھی شامل ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑی اہم کتابیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ آگے چل کر اس پہ گفتگو بھی ہوگی۔ اب میں سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں جماعت نظامی ادھوری کے ناظم عالی جناب خالد نظامی صاحب سے کہ وہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں۔ عالی جناب خالد نظامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سرپرست جلسہ حضرت خواجہ سید محمد نظامی دہلوی مدد اللہ العالی، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، و مہمانان خصوصی و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 65واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ اس موقع پر جو ویبینار منعقد کیا گیا ہے آج اس ویبینار کا جو عنوان ہے حضرت خواجہ حسن نظامی حیات اور کارنامے، اسی عنوان پر جو ہے میں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرما ہے۔ امام المشائخ شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی ایک ہمہ صفت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بہت بڑے صوفی بزرگ، عالم بعمل، مصلح قوم، اردو زبان کے صاحب طرز، بسیار نویس، انشاء پرداز، بے مثال مقرر، کامیاب تاجر، مترجم و مفسر قرآن، عظیم دانشور، کئی رسالوں اور اخبارات کے مدیر، بے باک صحافی، 500 سے زائد کتابوں کے مصنف و ناشر، طبیب باکمال، حکمت میں کئی دواؤں کے معجد، جنگ آزادی کے قافلہ سالار، عظیم روحانی پیشوا اور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حقیقی معنوں میں وارث اور جانشین تھے۔ خواجہ صاحب کو اس لحاظ سے نظامیہ سلسلے کا مجدد کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 20ویں صدی کی ابتدا میں تصوف کو نئے تقاضوں کے موافق لکھا، بیان کیا، برت کر دکھایا۔ نظامیہ سلسلے کو ایسی وسعت دی کہ اس کی مثال موجودہ دور میں آسانی سے نہیں ملتی۔ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، دنیا کے تقریباً ہر ملک، ہر مذہب کے ماننے والوں میں انہوں نے اپنے مرید اور فیض یافتگان چھوڑے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں پیدا ہوئے تو ایک طرف ان کی پشت پر یہ خاندانی شرف تھا، دوسری طرف ان کے سامنے خانقاہوں اور پیرزادوں کی ابتر حالت تھی۔ چند خاص جگہوں کو چھوڑ کر اکثر مقامات پر تصوف محض رسوم اور گنڈے اور تعویذ کا نام رہ گیا تھا، اور گنڈے تعویذ بھی ایسے جنہوں نے کاروبار یا دکانداری کی سی شکل اختیار کر لی تھی۔ علم و فضل و ریاضت کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنکھ کھولی تو خانقاہی دنیا کا ایسا ہی ماحول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بڑے کام کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس رنگ میں رنگے جانے کی بجائے کسب و حلال، محنت و مشقت اور حصول علم سے اپنی شخصیت کو آراستہ کیا۔ پھر صوفیوں کو بتایا کہ تصوف جمود و خنوتیت کا نام نہیں بلکہ حرکت اور برکت، خدمت اور امید کا نام ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے ماننے والوں کو جہاں زندگی اور اس کے مسائل سے روشناس کروایا، وہیں ان کا حل بھی بتایا اور بزرگوں کی خدمت سے آگاہ کیا۔ خواجہ صاحب کی سب سے بڑی خوبی ان کو دوسرے مشائخین کرام میں ممتاز کرتی ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اولیاء اللہ کے فیضان ظاہری و باطینی کو محض چند اشخاص تک محدود نہ رکھا بلکہ ان کے چشمے سے ہر پیاسے کو سیراب کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کارنامے ہیں جو دائرہ تحریر سے باہر ہیں۔ سب سے عظیم کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہندی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ فرمایا اور تفسیر بھی لکھی، جس پر مہاتما گاندھی جی نے کہا کاش یہ 1400 برس پہلے ہوتا۔ بقول حضرت ملا واحدی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے کاموں کی ابتدا اصلاحات سے ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے جب تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تو ان کے دل میں صرف اصلاح کا جذبہ تھا جو بہت پہلے سے ان کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا، کیونکہ درگاہوں اور درگاہوں کے متوسلین کی زبوں حالی کو وہ بچپن سے دیکھتے اور محسوس کرتے آئے تھے۔ صحیح تعلیم کی فراغت نے اس جذبے کو اور بھی مضبوط اور مستحکم بنایا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اصلاحی انجمن قائم کی جس کا نام حلقہ نظام المشائخ رکھا، جس کے آگے چل کر بڑے بڑے سجادگان، پیرزادگان، مشائخین کرام، علماء کرام رکن بنے، جن میں حضرت شاہ سید شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبلی رومانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا واحدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں، اگرچہ شروع میں یہ قافلہ چند ہی افراد پر مشتمل تھا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کے سامنے طوائفوں کے مجرے ہوتے تھے۔ عرس شریف ہو یا 17ویں شریف، درگاہ شریف سے لے کر ہمایوں کے مقبرے تک جگہ جگہ طوائفوں کے
خیمے لگتے تھے اور مجرے ہوتے تھے، بیہودگیاں کی جاتی تھیں۔ خواجہ صاحب نے اصلاحات کا آغاز عرسوں کی اصلاح سے کیا۔ پہلی ضرب مجروں پر لگائی، معتقدوں کو غیرت دلائی کہ بزرگوں کے آستانوں میں طوائفوں کا مجرا ان کی شان کے منافی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بیہودہ رسم و رواج کی جڑیں کاٹ دیں۔ اس دوران کئی اختلافات ہوئے اور معرکے بھی پیش آئے جن کا خواجہ صاحب کو کڑا سامنا کرنا پڑا، تب کہیں جا کر یہ اصلاحی کام پورا ہوا۔ شوقین مزاج لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مجرے واقعی بزرگان کرام کے آستانوں کی توہین کا موجب ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار عظیم کارنامے ہیں، ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ موجودہ دلی کی شاہی جامع مسجد جو انگریزوں کے دور میں ان کے قبضے میں تھی، جسے انہوں نے گھوڑوں کا استبل بنا رکھا تھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک قریبی دوست بھیا احسان الحق صاحب کے ذریعے، جو میرٹھ کے بہت بڑے رئیس تھے، 3 لاکھ روپے ادا کروا کر شاہی جامع مسجد دلی کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کروایا اور اسے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ دلی کا اردو بازار ہو یا لاہور کا اردو بازار، دونوں ہی کے نام خواجہ صاحب نے رکھے تھے۔ خواجہ صاحب ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے۔ ہندو ہے سے شروع ہوتا ہے، مسلم میم سے، یہ دونوں حروف مل کر ہم بن جاتے ہیں۔ ہمیں ہندوستان میں ہم بن کر رہنا چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی میں اپنے قلم اور اخبار و رسائل کے ذریعے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس پر انگریز حکومتوں نے انہیں کئی بار حراست میں لے لیا اور نظر بند بھی کیا اور تقریروں پر پابندی بھی لگائی۔ خواجہ صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی زبان ادب کی خدمت اور قوم کی اصلاحی و فلاحی کاموں میں گزاری، ایسے کام انجام دیے جو ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ عالی جناب خالد نظامی صاحب۔ اب ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ناندیڑ مہاراشٹر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں اس ویبینار میں عالی جناب مجیب حسن نظامی صاحب، جو فخر دہلی اور فخر ہندوستان حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے دوسرے عزیز پیر بھائی عالی جناب ڈاکٹر عبد الملک نظامی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور جن سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں۔ عالی جناب مجیب حسن خان نظامی صاحب اور ان کے ساتھ عالی جناب ڈاکٹر عبد الملک نظامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیر بھائیوں کو حضرت دادا پیر حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک ہو۔ اس وقت ہمارے مولوی صاحب عبد الملک صاحب دادا پیر کے تعلق سے مقالہ پڑھیں گے۔ آپ تمام حضرات سے خواہش کی جاتی ہے تو مقالہ سماعت کریں۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ یاد رکھو یقیناً اولیاء اللہ ہیں، ان پر نہ کچھ ڈر ہے اور نہ غم ہے۔ آج میں آپ کو اپنے دادا پیر آیت من آیت اللہ زیب و زینت سجاد نظامیہ آل نبی اولاد علی اردو ولی شمس العلماء امام المشائخ محبوب الہی سیدی و مولائی حضرت خواجہ سید حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میں عبد الملک عرف انیس نظامی ناندیڑ مہاراشٹر، حضرت خواجہ سید محمد نظامی مدد اللہ العلی سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین محمد اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بولنے کی اجازت دی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرات، قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ نمل میں
صالحین کے کشف و کرامت کا تذکرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف و کرامت کا ذکر ہے۔ سلطان المشرق سیدنا مولانا حضرت خواجہ سید نظام الدین محمد اولیاء محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اپنے ملفوظ فوائد الفوائد میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ پر کرامت کا چھپانا اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح سے انبیاء پر معجزے کا دکھانا فرض کیا ہے۔ اگر کوئی اپنی کرامت کا اظہار کرتا ہے تو کیا کرنا انجام دیتا ہے؟ ایک فرض کا ترک کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلوک کے 100 مقام مقرر ہیں، ان میں سے 17واں مقام کشف و کرامت کا ہے۔ اگر سالک اسی مقام پر اٹک کر رہ جائے تو باقی 83 مقامات تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ فوائد الفوائد جلد 4 مجلس 3۔ کرامت سے متعلق حضرت محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کرامت اولیاء اللہ سے متعلق ہے، ان کا علم مکمل ہوتا ہے اور وہ مغلوب ہوتے ہیں، اور ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے۔ چشتیہ نظامیہ سلسلے کے بزرگوں نے کرامت ظاہر کرنے سے حقل انسان پرہیز کیا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرامات جو ہے چشتیہ سلسلے میں وہ تیسرے درجے کی چیز ہے۔ اس کے باوجود حالات اور شوق کے غلبے میں بعض دفعہ ان سے کرامات ظاہر ہوئی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد روشن ضمیر حضرت خواجہ سید حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فخر دہلی نے اپنے پیر و مرشد اور والد بزرگوار شمس العلماء مصور فطرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامت کا تذکرہ سیمینار اور تقاریر میں کبھی نہیں کیا۔ میری ناقص رائے میں کشف و کرامت کا اظہار اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس سے دکھاوا اور خود نمائی ظاہر ہوتی ہے، لیکن خواجہ صاحب کی بہت ساری کشف و کرامات سے منادی کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ خواجہ صاحب خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ 23 نومبر 1924 کے روزنامے میں آپ رقم دراز ہیں کہ ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ آپ کے روزنامے سے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ آپ عنقریب کچھ بننے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ کوئی نئی بات نہیں فرمائی، 10-12 سال سے متواتر سینکڑوں ہزاروں آدمی یہ شبہ ظاہر کر چکے ہیں کہ میں یا تو پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا ہوں یا مسیح موعود بننا چاہتا ہوں، ورنہ امام مہدی تو بن جانے کا خیال بالکل یقینی ہے، اور میں ہمیشہ اس کی تردید زبانی اور تحریری شائع کر چکا ہوں۔ آج آپ کے شبے کا جواب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا ارادہ کچھ بننے کا نہیں، نہ میرے اندر پیغمبر بننے اور یا امام مہدی بننے کی کوئی بات ہے۔ میں ہمیشہ سے معمولی قسم کا سیدھا سادہ کھورا اور سپاٹ مسلمان ہوں اور ایسا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ نہ میرے اندر کوئی واقعی ایسی بات ہے، نہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا مجھ میں ہمت۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیکھتا ہوں تو جو میری پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک سایہ سیرن ہے، تو آج کل کے بنے ہوئے مسیح موعود اور مجھے اپنی تمانیت قلبی کے مقابلے میں بالکل ادنا اور رحیف نظر آتے ہیں۔ میں اگر کچھ بننا چاہتا ہوں تو صرف مردہ بننا چاہتا ہوں۔ زندہ ہونے کا دعویٰ سب نے کیے، یہ کسی نے نہ کیا کہ میں مردہ ہوں اور ایک زندہ کے ہاتھ میں ہوں۔ مردہ بدل زندہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی بتاتی ہے کہ انسان اور ہر جاندار اور ہر بے جان مخلوق ایک زندہ ہستی کے ہاتھ میں مردے کی طرح بے اختیار ہے، اور جسم کی جان اپنے جسم سے جو کچھ کام کراتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی زندہ ہستی کے تابع فرمان ہے، ورنہ بیچاری نام کو تو جان ہے لیکن بے اختیاری کے اعتبار سے سراسر بے جان ہے۔ میں ایسا مردہ ہوں جو اپنے اندر کی زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کا حیات الہی نے مجھ کو سلیقہ اور شعور عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے دل کا عارف ہوں، میں اپنے جگر کا عارف ہوں، میں اپنے معدے کا عارف ہوں، میں اپنے چہرے کو بغیر آئینے کے دیکھ سکتا ہوں جو کوئی شخص بغیر وسیلے کے نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ اسی وقت دیکھتا ہوں جب یہ یقین ہو مجھ پر طاری ہو جائے کہ میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوں، کیونکہ زندہ ہونے کا گھمنڈ ہر انسان کو چہرہ اور پشت کی دیکھ سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن کے فرمان کے تحت ایک مضمون میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اولاد کہا جاتا ہے۔
اس لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ابن رسول ہوں، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد ہوں، میرے جسم میں نبوت کا پاک خون گردش کرتا ہے، میرے دل اور دماغ میں نبوت کی تجلیاں جلوہ افروز رہتی ہیں۔ جب تک میں دوسرے سیدوں کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے دور تھا، میرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پردے کے اندر تھا، مگر جب اپنے قول اور فعل عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب لے گیا تو میرے اندر کے پردے اڑ گئے، جو اور خود میں اپنے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کی تجلیاں دیکھنے لگا جو 1400 برس قبل پہلے مکہ مدینہ میں جلوہ دکھاتی تھی۔ نہ مجھے نبی ہونے کا دعویٰ ہے، نہ مجھے مسیح موعود بننے کا دعویٰ ہے، نہ مجدد ہوں نہ امام ہوں، بلکہ صرف ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ مجھے اور مگر مجھ جیسے اور بے شمار فاطمی سید بھی دنیا میں ہیں۔ میری خصوصیت صرف اتنی ہے کہ میں وحی کے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں جو میرے نانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، جو قرآن میں درج ہے۔ وحی کے رخ زیبا کے نقاب وہ ہٹائے جو پہلے پوری زندگی وحی کے تبلیغ میں گزار دے، اور میں خدا کی اس نعمت کو خود اس کے حکم کے موجب وما بے نعمت ربی کا فحادث اور اپنے رب کی نعمت کو لوگوں سے بیان کرو، یہ بیان کرتا ہوں کہ میں یتیم تھا، خدا نے میری سرپرستی کی، میں مفلس تھا، خدا نے مجھے غنی کر دیا، میں گمراہ تھا، خدا نے مجھے راستہ بتایا۔ میں 66 برس کی عمر میں 58 برس خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خدمت اور تبلیغ میں خرچ کیے، اور اس کے انعام میں خدا نے مجھے اجازت دی کہ میں ابن رسول ہونے کا دعویٰ کروں۔ اس لیے نہیں کہ میری عزت بڑھے، عزت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی نہیں کہ میں ایک نیا فرقہ بناؤں، کیونکہ میں ساری عمر فرقہ بندی کے خلاف رہا ہوں۔ اس لیے بھی نہیں کہ میرے نئے ماننے والے پیدا ہوں، کیونکہ میں لاکھوں ماننے والوں کی بھیڑ سے گھرا رہتا ہوں، اور مجھے اس ہجوم نے عاجز کر دیا ہے، اور میں اس بھیڑ سے دور بھاگنا اور چھپ جانا چاہتا ہوں۔ میرے اس دعوے کا مقصد تو محض یہ ہے کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک ٹھکانہ اور ایک مرکز درکار ہے۔ جب میں ان میں عمل کی زندگی اور اسلام کی روشنی پیدا کرنی چاہتا ہوں تو لوگ اسی حالت میں میری بات قبول کریں گے، ان کو میری شخصیت اور بات میں کوئی وزن بھی معلوم ہو۔ حضرت خواجہ صاحب کی شخصیت، فضیلت اور کشف و کرامت کو پرکھنے کے لیے ہمیں روزنامچے کی کسوٹی کا سہارا لینا پڑے گا۔ روزنامچے سے متعلق ہمارے پیر و مرشد روشن ضمیر حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی مرتضی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ماہنامہ منادی نئی دہلی جولائی 1961 کے حلقے نظامیہ میں رسم تراز ہے کہ حضرت خواجہ حسن نظامی کا روزنامچہ شاید سب سے پہلے 1908 کے سفرنامہ ہندوستان کی شکل میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1911 سے روزنامچہ سفرنامہ حجاز و شام و فلسطین کے نام سے شائع ہوا، اور پھر 1920 اور 1921 میں رسالہ دین اور دنیا اور پیر بھائی اور میں روزنامچہ چھپنا شروع ہوا، مگر تسلسل کے ساتھ نہیں تھا۔ 1924 میں پورے سال کا روزنامچہ تاریخ وار کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس کے بعد مسلسل مختلف اخباروں اور رسالوں میں چھپتا رہا، یہاں تک کہ ایک زمانے میں اس کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ روزنامچہ نام کا اخبار علیحدہ سے جاری ہوا، جس میں صرف حضرت خواجہ صاحب کا روزنامچہ ہی ہوتا تھا۔ ان مطبوعہ روزنامچوں کے علاوہ حضرت کی یادداشتیں بھی ہیں، جس میں نوٹ بک بھی ہیں، میں 1960 سے پہلے اور بعد کا غیر مسلسل روزنامچہ بھی موجود ہے۔ 1921 کے بعد مسلسل اور مقرر روزنامچے ہیں۔ اس مقرر روزنامچہ 1921 کے پہلے صفحے پر ہدایت ہے کہ یہ روزنامچہ محض اولاد کی یادداشت کے لیے ہے، چھپنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر گھریلو باتیں یا مریدوں، دوستوں اور دشمنوں کے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بہت سے مخلص دوست اور مریدوں کا حال اس میں اس قدر عبرت انگیز اور نصیحت آمیز ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کتنے بڑے ضرب کے بزرگ تھے۔
انہوں نے کس کس کو کس کس طرح نبھایا، کیسی کیسی پرجا پوشیاں کی، ان کے خاطر اپنے متعلق غلط فہمیاں کو گوارا بھی کیا۔ ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے ان غیر مطبوعہ روزنامچے سے منتخب روزنامچہ منادی میں شائع کیے ہیں، جس سے حضرت خواجہ صاحب کی شخصیت اور کشف و کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے روزنامچے سے ایک فائدہ ہزاروں آدمیوں کو پہنچا کہ ان کی وقت کی قدر ہو گئی اور وہ میرا روزنامچہ پڑھ کر محنت اور پابندی وقت کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرت خواجہ صاحب کی یہ بھی ایک کرامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے آثار میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا مگر مبشرات، یعنی نبوت میرے بعد ختم ہو جائے گی اور آئندہ ہونے والے واقعات معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ مبشرات کے سوا باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ امام بخاری اور امام مالک نے اس روایت میں جو حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، یہ الفاظ زیادہ لکھے ہیں کہ آپ نے اچھے خواب کے بعد یہ الفاظ فرمائے تھے کہ وہ اچھے خواب جن کو مسلمان آدمی اپنے لیے دیکھے یا اس کے لیے اور کوئی شخص دیکھے۔ مسلم و بخاری شریف۔ احادیث صحیحہ کے مطابق جن کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے روایت فرمایا ہے کہ رویا من رویا صالحہ، اچھا خواب اجزائے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی سچا خواب دیکھا اور مجھے کو دیکھا۔ بخاری و مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ 8 اگست 1924 کے روزنامچے میں حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ محرم کے بقیہ تبلیغی اعلان میں نے لکھے۔ یہ 4 اعلان ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو محرم کے غم سے کچھ فائدہ اٹھانے کی حکمت بتائی ہے۔ ان اعلانوں میں اول ایک غم کا منظر دکھایا گیا ہے، اس کے بعد اسلام کی ترغیب اور اسلام پر قائم رہنے کی تحریک ہے۔ یہ اعلانات پڑھ کر تمام ماتم کرنے والوں مسلمانوں کو خیال ہوگا کہ ہمارا غم اور ہمارا رونا بس ہمارے لیے ہی ہے، اسلام کو یا مسلم قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر ہم غم کا اظہار اس طرح کریں جیسا کہ ان اعلانوں میں ہے تو بہت بڑے فائدے مسلمانوں کو پہنچیں گے اور سالانہ ماتمی مجلس سے وہ کام کریں گی جو کانفرنس نہیں کر سکتی۔ بقول حضرت ملا واحدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محرم کے ان اعلانات پر خواجہ صاحب کو حضور آقا نومبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ خواب میں حضرت امام حسین تشریف لائے۔ ایک حبشی مورچل کر رہا تھا۔ اس نے کہا میاں اٹھو، سرکار تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، جوتیاں پاؤں سے ٹٹولی مگر وہ نہ ملی، ننگے پاؤں ہاتھ جوڑے خدمت میں پہنچا۔ حضرت کے ہاتھ میں میرے تازہ تبلیغی اعلانات تھے جو محرم کے واقعات پر پرسوں چائے ہوئے ہیں۔ فرمایا بیٹا میں نے انہیں پڑھ لیا ہے، تم نے بہت اچھا لکھا ہے، اب تم اس دنیا سے میرے پاس آنے والے ہو، چلو تمہاری خبر تمہیں دکھا دو۔ یہ فرمانا تھا کہ مکان کی شکل بدل گئی۔ ایک عالیشان مکان پیش نظر تھا جس میں چاندی کا تخت بچھا تھا اور بہت سے آدمی گز بستہ کھڑے تھے۔ اس تخت پر ایک بزرگ سبز لباس پہنے تشریف فرما تھے۔ ان کے بال بہت سفید تھے، زلفیں بہت سفید تھیں، ہوا تیز چل رہی تھی اور زلفیں اڑ رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تخت کے سامنے پہنچ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام یا حسین۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میرے اعلانات تخت پر رکھے اور ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو گئے۔
حضور نے اعلانات پر نظر ڈالی اور مجھے دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ فرمایا۔ تھوڑی دیر میں تازی تازی کھجوروں کا خوان آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے تقسیم کی، مجھے بھی قریب بلا کر کھجوریں دی اور آہستہ سے کہا، عمر کا عمری و رما ہوتی رماہی، تیری عمر میری عمر، تیرا نیزہ میرا نیزہ۔ حاضرین نے آمین کا نعرہ لگایا۔ اس ضمن میں مولا واحدی صاحب اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور سرکار نے فرمایا تھا، عمر کا عمری و ریما کی ریما ہی رما ہی، تیری عمر میری عمر اور تیرا نیزہ میرا نیزہ۔ خواجہ صاحب نے اس سے یہ تعبیر لی کہ ان کی عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی طرح 63 سال کی ہوگی، لیکن بعض اور لوگوں کا خیال تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب کی تبلیغ اسلام اور خدمت دین کا عظیم الشان کام انجام دیں گے، اور یہی تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو 2 دن مسلسل خواب میں دیکھنا۔ 18 اپریل 1925 کے روزنامچے میں حضرت خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ 2 رات سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خواب میں دیکھتا ہوں، کل بھی دیکھا تھا، آج بھی دیکھا۔ کل دیکھا کہ کئی 100 سواروں کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور مسلح ہیں، میں سڑک پر کھڑا ہوں، مجھ سے فرمایا، میاں مسافر یہاں پینے کا پانی ہے؟ میں نے کٹورے میں پانی دیا، حضرت نے پی کر فرمایا کہ تم کہتے تھے یہ میرا گھر ہے، مسافر نہیں ہو، ہم تو اس سڑک سے سفر کر رہے ہیں، اور دیکھا ہمیں بڑھانے کے لیے جھگڑا نہ کرو، اور جن سے بڑھاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آج دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، میں پانی ڈال رہا ہوں، مسواک مانگی، میں نے حاضر کی، استعمال فرمانے لگے، اتنے میں 2 پتلون والے آئے اور آپس میں بحث کرنے لگے، بحث کر رہے تھے کہ قرآن آدمی کی تصنیف ہے۔ حضرت نے مسواک کرتے کرتے مجھ سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ شکی لوگ ہیں۔ فرمایا شاعر معلوم ہوتے ہیں، ان سے کہو کہ تازہ کلام سنائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جو شخص قرآن مجید کے خلاف گفتگو کر رہا تھا بولا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، بیاض ساتھ نہیں لایا۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لکھے پڑھے ہو، اپنا کہا ہوا کلام زبانی میں یاد نہیں رہا۔ جن پر قرآن نازل ہوا تھا وہ تو لکھے پڑھے نہ تھے، اور جب قرآن کی بڑی بڑی صورتیں نازل ہوتی تھیں تو وہ فوراً پڑھ دیتے تھے، ایک حرف نہ بھولتے تھے، جہاں کہیں چاہتے تھے مہینوں اور برسوں کے بعد پھر انہیں صورتوں اور آیاتوں کو سنا دیتے تھے، اور ایک لفظ کی بھول نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ تمہارے تمام مجموعہ کلام سے کئی حصہ بڑا قرآن مجید کا ہر وقت حفظ رہتا تھا۔ اگر قرآن ان کی تصنیف ہوتا تو وہ بھی تمہاری طرح بھول جایا کرتے۔ اپنے استاد یا کسی شاعر کے مثل تم غزل لکھ سکتے ہو؟ کبھی نہیں لکھ سکتے۔ پھر قرآن کی عبارت اور حدیث سے عبارت کو غور سے دیکھو، اس میں کتنا فرق ہے۔ اگر قرآن بندے کا کلام ہوتا تو حدیث سے مشابہ ہوتا، مگر نہیں ہے۔ بحث کرنے والے صاحب بولے، آپ کون ہیں؟ میں آپ سے پھر ملنا چاہتا ہوں، آپ نے میرے شک کو خوب دور کیا۔ حضرت نے فرمایا، مسواک کیا کرو، مجھے سمجھ جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ وضو کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اشراق کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اب تو ظہر کا وقت ہے۔ تیز نگاہ سے مجھ کو دیکھا، میں تھرا گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت خواجہ صاحب نے 8 محرم 1350 ہجری مطابق 27 مئی 1931 کے روزنامچے میں لکھا ہے کہ سلطان علاؤ الدین خلجی حضرت نظام الدین محبوب الہی کا بہت بڑا معتقد تھا۔ اس نے حضرت سے تبرک کی درخواست کی۔ حضرت نے ایک رومال بھیج دیا جس سے حضرت وضو کر کے چہرے مبارک صاف کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب رات کو سونے لیٹے تو یہ رومال چہرے پر ڈال لیا کرو۔ سلطان نے ایسا ہی کیا، رومال چہرے پر ڈالتے ہی تمام ملک آنکھوں کے سامنے آ گیا۔
اور ہر شخص کے چھپے ہوئے گناہ بادشاہ نے دیکھے۔ بادشاہ نے ان سب گناہ گاروں کو بلا کر سزائیں دی۔ 3 دن یہی ہوتا رہا اور ہر جگہ ایک کوہرام سمجھ گیا کہ بادشاہ کو غیب کا علم ہو گیا ہے۔ یہ خبر حضرت کو بھی ہوئی۔ حضرت نے اپنے ایک مرید کو سلطان کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ اس کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس سے غیب کی خبریں سلطان کو معلوم ہوتی ہے۔ سلطان نے وہ رومال دکھایا کہ حضرت کا دیا ہوا تبرک ہے۔ وہ مرید اس رومال کو لے کر حضرت کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت نے اس رومال کو چہرے پر ڈالا اور فرمایا کہ ہمیں تو اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی معلوم ہوتی۔ اس کے بعد رومال سلطان کے پاس واپس بھیج دیا۔ سلطان نے حسب عادت رات کو پھر رومال اپنے چہرے پر ڈالا، مگر آج اس میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سلطان نے وہ رومال حضرت کے پاس بھیج کر شکایت کی کہ اس کی کرامت آپ نے سلب کر لی ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ میں نے یہ رومال اس واسطے دیا تھا کہ تم اپنی رعایا کی تکلیف اور ضرورت سے واقف ہو، اور اس واسطے نہیں دیا تھا کہ خلقت کے عیب دیکھو اور ان کو سزائیں دو۔ ہم لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر پردہ پوشی کرتے ہیں، تم بھی پردہ پوشی چشم پوشی کرو۔ بادشاہ خدا کا نائب ہوتا ہے اور خدا بھی بندوں کے عیب دیکھتا ہے تو درگزر کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ یہ مثال بیان کرنے کے ساتھ ہی میں خدا کی ایک بڑی نعمت کا خدا کے حکم کے موجب ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ نعمت یہ ہے کہ میری آنکھوں کو ایک ایسی قوت دی گئی ہے کہ میں ہر شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کی ظاہری اور مخفی حرکتوں کو اور اعمال کو اور خصائل کو فوراً معلوم کر لیتا ہوں۔ گویا بے شمار انسانوں کے خفیہ کام میری آنکھوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، مگر میں منشاء ربانی کے موافق چشم پوشی کرتا ہوں اور ایسا بن جاتا ہوں گویا میں بالکل ناواقف ہوں، حالانکہ میرے مشاہدے کی قوت کبھی بھی غلطی نہیں کرتی۔ لہٰذا میں اپنے مریدوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ان کے دل کی آنکھ اور یا ان کے جسم کی آنکھ کسی انسان کے پوشیدہ عیب کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پردہ پوشی کرے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے خدا اس کے عیب چھپاتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کی ساری زندگی کشف و کرامات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں میں چند باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے گنگو کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اس مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے پیر و مرشد یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ہفت مسئلہ یہ کتاب حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے مرشد تھے۔ اس کتابچے میں اختلافی مسائل کو رفع شرط کے انداز میں سجھایا گیا ہے۔ اس کی 500 کاپیاں تقسیم کے لیے مدرسہ بھیجی گئی تھی۔ حضرت رشید احمد صاحب کے مزاج میں سختی اور غصہ بہت تھا۔ ان کو یہ سلاح کتاب پسند نہیں آئی اور خواجہ صاحب کو جو اس زمانے میں میاں علی حسن تھے، حکم ہوا کہ ان کتاب کو حمام میں جلا دیں۔ خواجہ صاحب نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے پہلے کتاب کو پڑھا تو وہ ان کو بہت اچھی معلوم ہوئی اور انہوں نے استاد کے حکم کے موافق اس کے 250 نسخے تو جلا دیے اور 250 بچا کر رکھ لیے۔ اتفاق سے کچھ دن بعد مولانا تھانوی صاحب مدرسہ تشریف لائے اور کتابوں کی تقسیم سے متعلق مولانا رشید صاحب سے دریافت کیا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ مولانا تھانوی نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ تم نے وہ کتابیں کیا کی؟ حضرت خواجہ صاحب نے کہا کہ اس کے 250 نسخے میرے پاس ہیں۔ مولانا تھانوی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ خواجہ صاحب کی بچپن کی کرامت تھی کہ آپ نے جو ہے اپنے کشف سے وہ بات معلوم کر لی کہ یہ کتاب کام کی ہے۔ 7 دسمبر 1923 کے روزنامے میں حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ چند غیر مسلم آئے، اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھ سے کہا مجھے خدا کی صورت دکھا دو۔ میں نے کہا کہ بغیر آئینے کی اپنی صورت تو پہلے دیکھ سکنے کی قوت پیدا کر، خدا کو دیکھنے کا ارادہ کیوں کرتی ہے؟ لیکن خواجہ صاحب نے 23 نومبر 1924 کے روزنامے میں لکھا ہے کہ
میں ایسا مردہ ہوں کہ اپنے اندر کی زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کا الہی نے مجھ کو ایسا سلیقہ اور شعور عطا فرمایا ہے کہ میں اپنے دل کا عارف ہوں، میں اپنے جگر کا عارف ہوں، میں اپنے معدے کا عارف ہوں، میں اپنے چہرے کو بغیر آئینے کے دیکھ سکتا ہوں، جو کوئی شخص بغیر وسیلے کے نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ میں اسی وقت دیکھتا ہوں جب یہ یقین مجھ پر طاری ہو جائے کہ میں زندہ نہیں ہوں بلکہ مردہ ہوں۔ لیکن زندہ ہونے کا گھمنڈ، کیونکہ زندہ ہونے کا گھمنڈ ہے انسان کو اپنے چہرے اور پشت کی دید سے محروم کر دیتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کس درجے کے عارف تھے۔ 11 دسمبر 1923 کے روزنامے سے حضرت خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں آج پھر سونے میں دیر ہوئی اور نیند آئی، پچھلی رات آواز آئی تو سدرۃ المنتہا کی تجلی ہے۔ جاگنے کی خشکی کے سبب دماغی خیالات آواز بن جاتے ہیں، میں تجلی ہوتا تو نیند کو اپنے اختیار سے بلا لیتا۔ 22 دسمبر 1923 کے روزنامے میں مذکور ہے کہ آج پھر 2 بجے آواز آئی تو سدرۃ المنتہا کی تجلی ہے، شاید موت کی اطلاع ہے، میں مرنے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ 17 جون 1931 کے روزنامے میں لکھا ہے کہ رات کو تہجد کے وقت زائد منزل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، میرے پاس روشنی نہیں تھی، 200 گز کے فاصلے پر حسین خانے کے محراب کے اندر برفی کمکما روشن تھا، مگر زائد منزل کی چھت پر کسی قسم کی روشنی نہیں تھی اور بہت زیادہ تاریکی تھی۔ میں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، چہل قدمی کی حالت میں یکایک میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے اندر سے شعاعیں نکل رہی ہے اور ان کا سایہ چھت پر پڑ رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں نے دیر تک اس کو سوچتا رہا، مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ جب میں چھت پر چلتا تھا تو شعاعیں ساتھ چلتی تھی اور میرے قدموں کے چاروں طرف ایک ایک گز تک ان شعاعوں کی روشنی پڑتی تھی۔ بہت دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ 200 گز کے فاصلے پر سے حسین خانے کے محراب کی روشنی میرے سفید کپڑوں پر روشنی ڈالتی ہے اور کپڑوں کی سفیدی ان شعاعوں کو منتقل کر کے چھت پر اور میرے چاروں طرف محیط کر دیتی ہے۔ یہ راز سمجھ میں آنے کے بعد پہلے تو مجھے یہ خیال آیا کہ اولیاء اللہ کی ارواح مقدسہ کی شعاعیں بھی اسی طرح معتقدوں کے وجود میں روشنی پیدا کرتی ہیں، اور اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس چیز پر زیادہ غور کیا جائے تو کوئی مفید خلائق ایجاد ہو سکتی ہے اور دور کی روشنیوں سے یعنی چاند اور سورج کے اور ستاروں کی اور برقی خمخموں کی روشنی کو شفاف چیزوں کے اندر منتقل کر کے نئی چیز ایجاد کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے خواجہ صاحب کی ایک کرامت تھی۔ 9 اپریل 1931 کو ہماری دادی ماں نے حضرت خواجہ محمودہ بانو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ صبح آپ کی نیاز دلوائی۔ اس کی تعبیر میں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو، یہ خواب بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، حسن ثانی حسن ثانی۔ حضرت خواجہ صاحب نے دادی ماں کو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت دی۔ 26 ذی الحج 1349 مطابق 15 مئی 1931 کو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور آپ کا نام سابق بشارت کے لحاظ سے رکھا گیا۔ حیدرآباد کے حضرت محمد یوسف اقبال شاہ نظامی کو حضرت خواجہ صاحب نے 1366 میں خلافت عطا کی۔ مولوی خوش اقبال صاحب کا خودنوش نامہ منادی 1956 میں شائع ہوا، جس میں آپ نے لکھا کہ انہوں نے خواجہ صاحب کے ہمراہ بہت سارے ہندوستان کے مقامات کی سیر کی، حضرت قبلہ میں ایسے ایسے کمالات اور مشاہدات کیے کہ میری زبان ان کے بیان سے قاصر ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رنگون جاتے وقت جہاز طوفان میں گر گیا، 400-500 آدمی سوار تھے جن میں اکثر عورتیں تھیں۔ مسافروں کو پٹیاں تقسیم کر دی گئیں کیونکہ جہاز ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار، رونا اور کوہرام برپا تھا، لیکن حضرت خواجہ صاحب نہایت سکون اور اطمینان سے بیٹھے تھے۔
میں روتا ہوا حضرت کی خدمت میں گیا اور مسافروں کا سارا حال عرض کیا اور پھر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بے چینی بڑھی تو پھر حضرت کے فرسٹ کلاس کیبن میں گیا تو دیکھا کہ حضرت ایک پیر پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور ہاتھ اٹھائے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اور لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر گیا۔ ایک حضرت نے الحمدللہ کہہ کر آنکھیں کھولی اور ہم سب کو رونے سے منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہو گیا۔ یقین مانیے حضرت کے الحمدللہ کہتے ہی طوفان میں کمی شروع ہوئی اور تھوڑی دیر بعد سمندر پرسکون ہو گیا۔ فوراً حضرت نے مجھے وضو کرنے کا حکم دیا اور ہم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جہاز کے انگریز کپتان کو یقین ہو گیا کہ حضرت کی دعا سے طوفان ختم ہوا، چنانچہ انگریز کپتان نے اپنی ٹوپی اتار کر حضرت کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ آپ کی دعا سے ہم محفوظ رہے ورنہ ڈوبنے کا پورا خطرہ تھا، دعا کیجیے کہ ہم آئندہ بھی طوفان سے سلامت رہیں۔ یہ تھی ہمارے خواجہ صاحب کی کرامت۔ 9 اپریل 1925 کے روزنامے میں مذکور ہے کہ جموں کشمیر سے غلام حیدر چشتی نظامی صاحب کا خط آیا۔ تازہ سفر نامہ جموں کے موقع پر جس مایوس اور سخت بیمار کو آپ نے رات کے وقت دم کیا تھا وہ صبح ہوتے ہی تندرست ہو گیا اور بھی جن جن مریضوں کو تعویذ دیے تھے صحت یاب ہو گئے، اور اس سے جموں میں آپ کی کرامتوں کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ یہ بھی لکھا کہ آپ کی تقریر ہندوؤں کو بھی پسند آئی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کرامت تو میں اپنی خود جانتا ہوں، کوئی بیماری سے خالی نہیں جاتا، جو کرامت سے خود تندرست نہیں ہو سکتا دوسروں کو کیا اچھا کرے گا۔ ہاں بھائی غلام حیدر، تیرا پیر اگر اڑنا نہ جانے تو اس کو اڑانا، تاکہ یہ مثل پوری ہو جائے کہ پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند۔ منادی کے جلد 39 شمارہ 5 میں محترمہ نواب زبیدہ صدیقہ اور زین آباد گجرات میں تعویذ کا ایک کرشمہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ 1933 کا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میری والدہ مرحومہ بیگم صاحبہ ریاست منگرول وزیر النساء بیگم، جو حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب کی مرید تھی، وہ ہمیشہ انہیں بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ ان کے گالوں کے اندر نزلہ اور زکام کی خرابی کی وجہ سے پیپ پڑ گئی تھی اور اس قدر پھیلی کہ ایکس رے میں دیکھنے سے پتا چلا کہ پیشانی تک وہ پیپ پہنچ گئی ہے، جسے نہ تو بجلی کے سینک سے سکھایا جا سکتا تھا نہ دوسرا علاج ہو سکتا تھا سوائے آپریشن کے۔ اس کے باوجود افاقہ نہ ہونے کی صورت میں بمبئی جانے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران والدہ محترمہ نے خواجہ صاحب کو خط لکھا اور تفصیلات بتائیں۔ خواجہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ روزانہ میں دعا کرتا ہوں اور یہ تعویذ گلے میں ڈالی ہے۔ مسلسل 1.5 ماہ سے جو پیر بہ رہا تھا، تعویذ کے پہنتے ہی اس میں کمی آ گئی اور تیسرے روز گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، بلکہ جو ڈاکٹر ان کو روزانہ ڈریسنگ وغیرہ کرتا تھا وہ بھی حیران تھا۔ میرے والد محترم کو تعویذ جھنڈے پر زیادہ اعتقاد نہ تھا، وہ بھی یہ دیکھ کر بڑے حیران اور ششدر رہ گئے، بلکہ انہوں نے خود خواجہ صاحب کو خط لکھا کہ میں تعویذ اور جھنڈے پر زیادہ اعتقاد نہ رکھتا تھا، مگر جب آپ کی تعویذ کا کرشمہ دیکھ لیا تو مان گیا۔ یہ بھی خواجہ صاحب کی کرامت تھی۔ 9 نومبر 1924 کے روزنامے میں مذکور ہے کہ آج صبح بنسی جولاہا اپنے 5 سالہ بچے کو لے کر آیا تھا۔ اس کا نام اس نے رام کرن رکھا ہے۔ بنسی گانے بجانے کا کام کرتا تھا۔ نواب رسول خان جی مرحوم والی ریاست جوناگڑھ کے ہاں عرصے تک رہ چکا تھا۔ ہندو نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی 6 برس ہوئے روتے ہوئے میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ نجومیوں کی قسمت میں خدائی نہیں ہے۔ انہوں نے کیوں کر کہہ دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے، جا اللہ کے نام لے، بیٹا ہوگا۔ آج اس بیٹے کو لے کر وہ آیا ہے۔ رام کرن بہت پیاری صورت کا بچہ ہے۔ مجھے دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑا۔
میں نے کہا کہ تم ہی وہ ہو جو ہندو نجومیوں کی اجازت کے بغیر دنیا میں آ گئے ہو۔ رام سرن یاد رکھ، مجھے ہر وقت تیرے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ منچی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حق ہے، سچ ہے۔ ایک طرف ٹرام آتی تھی، سامنے سے تانگا آ گیا، رام سرن بیچ میں تھا، مرنے میں کچھ کسر نہ رہی، مگر خبر نہیں کہ کون اس کو اٹھا کر گھر لا کر پہنچایا گیا۔ میں نے کہا کہ وہی جس نے اس کو پیدا کیا اور جو ہمارا اور تمہارا اللہ ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی یہ کرامت تھی۔ حضرت خواجہ صاحب نے حضرت محمد اشرف نظامی کشتی شاہ کو صوبے برما کی خلافت عطا فرمائی، اور خلافت میں یہ بات درج کی کہ کشتی کو خدا کی وہ زمین دی جاتی ہے جہاں تقوی اور پاک نظر کی بہت دشواریاں ہیں۔ ان کو یاد رہے کہ خدا اور اس کے مقبول بندوں کی آنکھیں ہر وقت ان کو دیکھیں گی، لہذا ان کو نفسیانی ہر بری خواہش سے بچا رہنا لازمی ہے۔ اس خلافت نامے کو ہمارے پیر و مرشد نے منادی اگست 1956 کے شمارے میں مکمل شائع کیا ہے۔ میں نے صرف یہاں پر ایک اقتباس نقل کیا ہے۔ حضرت پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نیچے ایک نوٹ لکھی ہے۔ حضرت نے اس تحریر کا ایک ایک جملہ یاد لکھا ہے کہ اس تحریر کا ایک ایک جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس کی عبارت سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ بزرگوں کی روحانیت کے لیے زمان و مکان کی کوئی خیر نہیں ہے۔ ان کی نظریں وہ دیکھتی ہیں جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے سب پیر بھائیوں کو موجودہ بے پردگی اور عریانیت کے دور میں حضرت کی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت کی آنکھیں ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ کرامات کا تذکرہ ہمارے یہاں تیسرے درجے کی چیز ہے، لیکن چونکہ یہاں اس سے فائدہ ہونے کی امید ہے، اس لیے لکھتا ہوں کہ صاحبزادہ محمد محتسم فاروقی سجادہ نشین خانقاہ کلیمی وہ ایڈیٹر آستانہ و بیان مشرق نے مجھ سے بیان کیا کہ ان سے مرحوم غلام نظام الدین قریشی پریمی نظامی احمد آبادی نے حلفیہ کہا کہ ایک دفعہ پریمی مرحوم کو نفس نے بہکایا اور قریب تھا کہ وہ ایک ناجائز کھیل کے مرتکب ہوں۔ انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے ان کے چہرے پر تماچا مارا اور ان کو اپنے پیر خواجہ صاحب کی آواز سنائی دی، پریمی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میرے ہاتھ پر کس بات کا عہد کیا تھا؟ پریمی مرحوم بیان کرتے ہیں کہ میں گمراہی سے بچ گیا اور مجھے ہمیشہ اس خیال نے برائی سے بچایا رکھا کہ حضرت مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پیر کی مدد اگر مرید صادق ہو۔ 5 جون 1930 کے روزنامے میں مذکور ہے کہ خسرو شاہ نظامی نے اطلاع دی کہ میں نے اپنے مطب میں آپ کی جوتیاں خاص مقام پر رکھ دی ہیں۔ جب کوئی مایوس بیمار میرے مطب میں آتا ہے تو میں اس جگہ اس بیمار کو بٹھا کر علاج کرتا ہوں اور روزانہ روحانی کرشمے دیکھتا ہوں کہ مایوس بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ خط پڑھ کر کہا کہ مجھ سے تو میری جوتیاں اچھی ہیں جن میں یہ کرشمے ہیں، اور غالباً یہ کرشمے اس وجہ سے ہوں گے کہ مجھ گناہگار کے پاؤں سے جدا ہو گئی ہو اور ایک محبت کرنے والے کے گھر چلے گئی ہوں۔ ہمارے خواجہ صاحب کی جوتیوں کی یہ کرامت ہے تو آپ کا درجہ کیا ہوگا، آپ انداز لگائیں۔ فروری 1961 کی منادی میں حضرت خواجہ صاحب کا ایک منتخب روزنامہ سے شائع ہوا، جس میں جولائی 1931 کے روزنامے میں مذکور ہے کہ ایک ہندو عورت آئی جس کو آصف کا خلل تھا۔ حضرت کے فضل سے اسی وقت اچھی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تم بھگوان ہو۔ میں نے کہا کہ بھگوان ہوتا تو اپنی بیٹی کو 6 مہینے بیمار نہ رہنے دیتا، ایسا الفاظ کبھی نہ کہنا۔ خواجہ صاحب کی یہ کرامت ہے کہ جو فوراً جو ہے ایک آصف زدہ کو جو ہے آصف کے شر سے محفوظ رہی۔ منادی جلد 55 شمارہ 1/4 میں اور خواجہ صاحب کے عنوان سے حضرت مولانا قاضی سجاد حسین صاحب پرنسپل مدرسہ عالیہ فتح پور دہلی کا ایک مضمون شائع ہوا، جس میں انہوں نے عشق کرتی ہے تو صبر کر کے ذیلی عنوان کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ بھیا احسان عشق مرحوم نے مجھے سنایا کہ وہ اور خواجہ صاحب میں اپنے چند ساتھیوں کے بمبئی میں ایک بڑے مالدار
مرید کے ہاں مہمان تھے۔ خواجہ صاحب کی شہرت سن کر اہل بمبئی ملاقات اور دعاؤں کے لیے اکثر آ جا رہے تھے۔ ایک روز عصر کے بعد ایک بوڑھی عورت معمولی لباس میں خواجہ صاحب کے پاس آئی۔ اس کے ساتھ ایک بہت حسین نوجوان لڑکی بھی تھی جو بہت قیمتی جواہر اور زیور پہنے ہوئے تھی۔ بوڑھی عورت نے خواجہ صاحب کے قریب آ کر کچھ کہا۔ خواجہ صاحب گرجدار آواز میں اس نوجوان لڑکی سے کہا، عشق کرتی ہے تو صبر بھی کر، گھبراتی کیوں ہے؟ وہ یورپ گیا ہے، چند دن میں اس کا خط آ جائے گا۔ بھیا احسان کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے اس طرز عمل سے میں بہت گھبرایا۔ کسی بڑے گھرانے کی خوبصورت لڑکی اور پھر اس کے ساتھ خواجہ صاحب کا یہ انداز، مبادا کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہ آئے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ لڑکی اٹھی اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گر گئی اور خوشامدانہ لہجے میں بولی کہ خواجہ صاحب میرا راز فاش نہ کیجیے اور دعا کر دیجیے۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئی۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ مجلس برخاست ہو جانے کے بعد میں نے خواجہ صاحب سے اپنے تاثرات کا ذکر کیا اور اس کے معاملے میں اس کی تفصیل دریافت کی۔ فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت نے یہ کہا کہ یہ میری لڑکی ہے اور چند دن سے بہت اداس رہتی ہے۔ ماں اور بیٹی کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو ضرب و جوہر کا گھر کے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کسی جوہری سے ہوا ہے اور یہ جوہری کے عطا کردہ ہیں۔ میری معلومات میں تھا کہ یہ جوہری کے لین دین کا وقت ہے اور وہ جوہری یقیناً یورپ کی منڈیوں میں گیا ہے جن کی جدائی سے یہ ملول ہے، اور حالات سے میں نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ ڈاک کی گڑبڑ کی وجہ سے اس کا خط نہیں ملا، عنقریب مل جائے گا۔ بھیا فرماتے ہیں کہ میں اس دن خواجہ صاحب کی قوت فراست سے حیران ہو گیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چند روز بعد اس جوہری کا خط اس کے پاس آ گیا اور وہ خواجہ صاحب کے پاس بہت مٹھائیاں اور تحائف لے کر حاضر ہوئی۔ مضمون نگار یہ بھیا احسان کی نظر میں یہ تو قوت فراست تھی، لیکن یہ بھی خواجہ صاحب کی کشف و کرامت ہی ہے۔ منادی جلد 40 شمارت 11 میں بیتی باتیں پرانی یادوں کے عنوان کے تحت نوابزادی فردوسی نسا بیگم نظامی وفا کی ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے شوہر پیرزادہ سید محمد صاحب سخت بیمار ہوئے، بمبئی میں زیر علاج تھے۔ انہیں جوناگڑھ میں اطلاع ملی کہ انہوں نے رات بھر عبادت کی اور صبح انہیں نیند لگ گئی۔ خواب دیکھا کہ خواجہ صاحب ایک عالیشان عمارت میں بیٹھے ہیں اور انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ نیند سے بیدار ہوئی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ جب وہ صبح 8 بجے بمبئی پہنچی تو معلوم ہوا کہ جگر کی خرابی سے بہت بخار ہے اور بخار تیز ہو گیا ہے۔ ان کے دواخانہ پہنچنے کے بعد نرس نے معائنہ کیا تو بخار 98 ڈگری یعنی کہ نارمل ہو گیا۔ دواخانے کے ڈاکٹر اور سارا عملہ حیرت میں پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ اس کے بعد وہ 1 مہینہ بمبئی میں مقیم رہے اور 4 دفعہ ان کا پیٹ کھینچا گیا اور خون دیا گیا، لیکن بخار ہر وقت نارمل رہا۔ اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے۔ محترمہ وفا کے الفاظ میں ڈاکٹروں کا ارادہ تھا کہ وہ میرے شوہر کی پسلی کاٹ کر نکال دیں گے، مگر میرے جانے کے بعد حالت دن بدن روبہ صحت ہوتی گئی اور 1 ماہ کے بعد دواخانے سے رخصت ہوئے۔ یہ سب میرے پیر کی کرامت سے ہوا۔ میں نے اس خواب کی یہی تعبیر لی۔ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں عاشقوں کا سراپا بن جاتا ہوں جو میرے ہو جاتے ہیں، میں ان کی زبان، ان کے ہاتھ پیر، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ میرے مسیحا کے ایک تبسم نے میرے شوہر کو نئی زندگی بخشی۔ یہ تھی خواجہ صاحب کی کرامت۔ منادی 1961 کے شمارہ میں 15 دسمبر 1912 کا خواجہ صاحب کا غیر مطبوعہ روز نام سے شائع ہوا، جس میں لکھا ہے کہ 2 بجے گھر میں واپس آئے اور وقت کا اکثر حصہ بیکار باتوں میں صرف ہوا۔ شام کو بعد نماز عصر تلاوت قرآن مجید میں بہت لطف آیا۔ مغرب کے بعد ہوا خوری کی۔ آج سے پہر کو بابو حبیب اللہ خان قلندری اور جمال الدین صاحب کوتوال پھر ملنے آئے۔ کھانے کے بعد گراموں فون کا شغل رہا۔ اس وقت دل پر ایک الخائی عالم طاری ہوا اور خرم لے کر بیٹھ گیا۔ وائسرائے کے نام تخت گاہ کا ایک تختے کا پیغام لکھ دیا جو ہدایت اور نصیحت، فقیرانہ اور نیچرل مثالوں سے لبریز تھا۔
اس روزنامے کے فٹ نوٹ میں ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مضمون غالباً اخبار زمیندار میں چھپا تھا، اور جس دن چھپا تھا اسی دن وائسرائے پر چاندنی چوک دہلی میں بم پھینکا گیا تھا، اور چونکہ اس میں آنے والے خطرے کے اشارے تھے اس لیے خواجہ صاحب کو انگریزوں نے بم کی سازش میں شریک سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ بعد میں تحقیقات مکمل ہو گئی اور خواجہ صاحب کا تعلق سازش سے ثابت نہ ہونے کی صورت میں چھوڑ دیا گیا۔ خواجہ صاحب کا یہ غیر مطبوع روزنامہ چونکہ شائع ہونے کے لیے نہیں لکھا گیا، اس لیے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاید وہ اپنے چھپنے والے روزنامے کے لیے اس وجہ سے نہ لکھے کہ ان میں ان کی روحانی کمالات کا تذکرہ ہے۔ پچھلے قسط میں بھی خواجہ صاحب نے اپنے ایک خواب کی تعبیر لکھی جو ہر بہر پوری ہوئی۔ پچھلی قسط یعنی کہ اگست 1961 کے منادی میں یکم محرم الحرام 1331 ہجری یعنی 1912 کے غیر مطبوع روزنامے میں مذکور ہے کہ رات کو خواب دیکھا کہ 5 چوہے پاجاموں کی موریوں میں گھس گئے ہیں، جس سے مجھے سخت گھبراہٹ و پریشانی ہے۔ والدہ مرحومہ کو آواز دی اور انہوں نے آ کر چوہوں کو نکالا۔ میں نے ان کو زمین پر پٹک پٹک کر ادموا کر دیا۔ اس کے بعد مٹی کا تیل مانگا تاکہ جلا دوں، مگر عائشہ بانو بنت برادر مرحوم نے تیل ڈالنے میں غفلت کی، جس سے ایک چوہا بھاگ گیا، مگر باقی ماندہ کو میں نے تیل ڈال کر جلا دیا۔ تعبیر یہ معلوم ہوئی کہ موجودہ مقدمے کی نسبت اس میں اشارہ ہے جو عزیزہ عائشہ بانو کے سبب چل رہا ہے۔ مخالفین زد پائیں گے اور اعانت والدہ کے رشتے کے بھائی محمد صادق شہید جو چند سال بعد خواجہ صاحب کے خسر ہوئے سے ہوگی۔ منادی 39 شمارہ 7/6 میں حضرت خواجہ صاحب کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن دہلی میں وہ اپنے ایک دوست نواب صاحب سے ملنے گئے جو مجھ سے محبت رکھتے تھے۔ وہ مغموم بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ میں نے حقیقت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ بندوق میں 2 کارتوس بھرے ہیں، ایک گولی سے ابھی اپنی ماں کو قتل کر دوں گا اور دوسری گولی سے خودکشی کر لوں گا۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر سے یہ رائے قائم کی ہے۔ میں نے اصرار کر کے خواب کا حال دریافت کیا، جس کو انہوں نے بہت مشکل سے بتایا اور کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو رنگیوں کی طرح پشواز پہنے ہوئے ناچتے دیکھا ہے، اور تعبیر یہ لی کہ میری ماں بدترن ہو گئی، اس واسطے ان کو مار ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد خودکشی کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ خواب کی تعبیر کا فن ہندوستان کے ہر شخص سے زیادہ میں جانتا ہوں، آپ نے یہ غلط تعبیر لی ہے۔ اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا موروثی دفینہ کسی جگہ ہے جو باہر آنا چاہتا ہے۔ جس جگہ آپ نے اپنی والدہ کو ناچتے دیکھا ہے اس کو کھود کر دیکھیں، ضرور دفینہ نکلے گا۔ تعبیر لینے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور آپ کی والدہ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ اس عمر میں کسی عورت پر بد چلنے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ نواب صاحب نے خواجہ صاحب کی بات مان لی اور وہ جگہ کھدائی کی جہاں انہوں نے والدہ کو ناچتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہاں تانبے کی ایک بڑی دیگ نکلی جس میں ٹھوس چاندی کے 600 حقے اور کلیاں بھری ہوئی تھی۔ اس طرح ٹھیک تعبیر دینے میں 2 آدمیوں کی جان بچائی۔ اس طرح ہمارے خواجہ صاحب کی کرامات جو ہے ظاہر ہوئی۔ اسی منادی میں ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب اور اس کی تعبیر درج کی گئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میری عمر 15-16 برس کی تھی اور ایک عجیب خواب میں نے دیکھا کہ درگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مزار شریف ٹوٹا ہوا ہے اور روضے کے اندر ایک پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر کوئی شخص سرخ چادر اوڑے لیٹا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر خواب ہی میں مجھے خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ یہ شخص کون ہے جس نے مزار شریف کو شہید کر دیا اور 4 پائی بچھا کر یہاں سو رہا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سونے والے نے اپنے چہرے سے چادر ہٹایا اور میں نے یہ دیکھ کر پہچانا کہ وہ ہندوستان کی بڑی درگاہ کے خادم ہیں۔ مجھے اس کی گستاخی پر سخت غصہ آیا اور سب کو اطلاع دینے کے لیے الٹے قدموں واپس ہوا۔
روزہ شریف کے باہر میرے سب خاندان والے جمع تھے اور کچھ الیکشن کی باتیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کو روزہ شریف کے اندر کا حال بتاؤں، لیکن الیکشن کا ذکر سن کر وہ مجھ پر غصے میں آنے لگے اور بڑا افسوس ہوا کہ بڑی درگاہ کے خادم تو مزار شریف کو شہید کر کے اس پر چارپائی بچھائے لیٹے رہے اور میرے خاندان کے لوگ یہاں قرآن شریف پڑھنے کے بجائے الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے بھی بات نہیں کی اور منہ پھیر کر درگاہ شریف سے باہر آنا چاہا تھا کہ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ صبح یہ عجیب خواب میں نے اپنے والد حضرت خواجہ حسن نظامی کو سنایا۔ انہوں نے خواب سنتے ہی مجھ سے پوچھا، کیا تم بے وضو روزہ شریف کے اندر جاتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وضو حاضر ہو جاتا ہوں۔ والد نے کہا کہ آئندہ بے وضو روزے میں شریف میں مت جایا کرو۔ اس خابیر کی تعبیر یہی ہے۔ اس طرح ہمارے خواجہ صاحب کی ایک کشف و کرامت ظاہر ہوئی۔ 24 نومبر 1934 کے روز نامچے میں مذکور ہے کہ مغرب سے پہلے کھانا کھایا، دل کہتا تھا کہ گوشت نہ کھانا چاہیے، تکلیف اور بڑھ جائے گی، نفس کہتا تھا کہ گوشت نہ کھانے سے کمزور ہوتی ہے، آخر گوشت بھی کھایا اور سعید ازلی کے ہاں سے منگا کر حیدرآبادی کیک بھی کھایا۔ کھاتا جاتا تھا اور خیال کرتا جاتا تھا کہ اس بد پرہیزی کے گناہ کا مواخذہ ہضم کی عاقبت میں ہونے والا ہے۔ یہ بھی خیال آیا کہ ضرور کوئی برا خواب دیکھوں گا، کیونکہ معدے کی خرابی یا ثقل غذا کے استعمال کے دن انسان ضرور کوئی برا خواب دیکھتا ہے، اور وہی ہوا۔ 10 بجے سویا تھا، 12:30 بجے خواب دیکھا کہ 2 آدمیوں نے تلواروں سے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ میں نے گھر کے اندر جا کر خواجہ بانو کے والد کو آواز دی، وہ موجود نہ تھے۔ تیسری آواز دے ہی رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی سنا کہ خواجہ بانو کے والد نوکروں کو آواز دے رہے ہیں کہ جلدی آؤ، دوڑو، چور آ گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے خواجہ صاحب کی کشف و کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ 12 اپریل 1945 کے روزنامے میں مذکور ہے کہ آج معدے کی خرابی کے سبب 2:30 بجے آنکھ کھل گئی تو گویا پرانے حساب کے موجود 1:30 بجے بیدار ہوا۔ پہلے غسل خانے کے برتنوں میں پانی بھرا، کیونکہ نلوں میں پانی پچھلی رات آتا تھا، یہ دن اور شام کو بالکل نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب اوراق میں مشغول ہو گئے۔ درگاہ شریف میں آغا محمد سلطانی نظامی کا ذکر جہر میں مشغول تھے۔ کچھ دیر ان کی آوازیں سنی، یکایک آواز آئی کہ بہت بڑے آدمی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے خیال کیا دیوار کے نیچے کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے آدمی سے کہہ رہا ہے۔ فوراً ایمان خانے میں گیا اور دیوار کے نیچے جھانک کر دیکھا، وضو خانے میں کوئی آدمی نہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس کی آواز تھی اور کس لیے تھی۔ اسی روزنامے میں آگے مذکور ہے کہ امریکہ سے خبر آئی ہے کہ آج شام کو 8 بجے امریکہ کے صدر مسٹر روزویلٹ نے وفات پائی۔ یہ تھی ہمارے خواجہ صاحب کی ایک کرامت۔ منادی 1939 کے شمارے 5 کے صفحہ 46 پر بیتی باتیں پرانی یادوں کے تحت حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ عجیب پیر کے عنوان سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کے اسکول کے زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے کچھ مرد اور عورتیں نئے ماڈل کی موٹر گاڑیوں میں آئے، جو صورت و شکل سے فیلی مختار معلوم ہو رہے تھے۔ ان کا لباس ہندوانہ تھا۔ یہ لوگ خواجہ صاحب کے لیے اجنبی تھے اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ قطب صاحب کی مزار کی زیارت کروائیں۔ خواجہ صاحب نے خلاف معمول ان کے لیے ہوٹل سے چائے اور بسکٹ منگوائی۔ خواجہ صاحب ان کی ہر بات کا نفی میں جواب دیتے۔ جب وہ جانے لگے تو ملازم کو روانہ کیا اور پتہ کریں کہ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ملازم نے کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سمجھے کہ اتنے بڑے پیر ہیں اور اتنے بڑے آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، شوق بھی بڑے بڑے ہوں گے، لیکن یہ بڑے عجیب قسم کے اور سخت نکلے کہ گل ہی کر دیے، الٹا ہمارا وقت بیکار گیا، ان کا آج کا سارا خرچ اور محنت اکارت گئی۔ اس طرح خواجہ صاحب نے اپنے کشف سے ان کے ارادے کو پہچان لیا اور وہ لوگ خواجہ صاحب کو کسی برا کام میں پھنسانا چاہتے تھے جو نہیں کر سکے۔
مومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک لڑائی میں شریک ہوں گی اور راستے میں ایک مقام پر ان کے قافلے پر کتے بھونکیں گے۔ چنانچہ سال کے بعد ایسا ہوا اور جمل کی لڑائی کے سفر میں ایک مقام پر کتے بھونکے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ پیشن گوئی یاد آئی۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پیشن گوئیاں کی تھی اور وہ سب کی سب صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے ایک روزنامے میں سرگزشت کے عنوان کے تحت ایک شخص مزمل خورشید امرتسری سے متعلق لکھا کہ وہ کسی راجا کے متحد تھے، بعد میں کسی ہندو راجا کے پاس چلے گئے۔ اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ انقلاب آ رہا ہے اور ریاستیں اس آندھی میں سوکھے پتوں کی طرح اڑنے والی ہیں۔ اس پیشن گوئی کے 16 برس بعد انقلاب آیا اور واقعی ریاستیں سوکھے پتوں کی طرح اڑ گئی۔ حضرت خواجہ صاحب نے اس طرح بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھی جو بعد میں صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح 8 مارچ 1932 کے روزنامے میں خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرا بوڑھا جنتی اور مست مرید عبدالحمید قلندر جنگ نظامی ابھی تک 16 سالہ کنواری لڑکی سے شادی کرنے کا مشتاق معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹے، پوتے اور بیٹی، نواسے سب ہنستے ہیں کہ بڑے میاں کو اس عمر میں کیا خبر ہوا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ قلندر جنگ کی اس مستانہ ادا میں ایک باطنی راز ہے۔ بظاہر ایک 16 سالہ لڑکی سے شادی کا چرچا ہے، لیکن حقیقت میں 16 مقامات باطن کا اشارہ ہے۔ وہ سب کنوارے اور اسودے ہوتے ہیں، اور جب عاشق خدا منزل ناسوس سے آگے بڑھتا ہے تو ان 16 مقامات سے گزر کر، ان سے عقدہ باندھ کر ان حجابات عروسی کو دیکھتا ہے جو عروس سے حقیقت کے چہرے پر دلہن کے گھونگھٹ سے بھی زیادہ پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ حجاب 70,000 نہیں بلکہ 70 لاکھ 70 کروڑ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر حجاب کے اٹھنے سے ایک ایسا جلوہ اور ایک ایسی دلکش تجلی کا مشاہدہ ہوتا ہے جس کے سامنے ناسوت کے سب اشرے اور غمزے اور کرشمے اور ہیچ اور بے اثر معلوم ہونے لگتے ہیں۔ میں اپنے اس میلے کچلے درندہ پیربند آمیز کپڑوں والے قلندر جنگ کو جب فرش خاکی پر اپنے قریب بیٹھا دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی شان ہفتے اقلیم کے شہنشاہوں سے بھی اعلیٰ و برتر معلوم ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں دل منم و من منم، او قلندر من تو شدم تو من شدی۔ اس عبارت کے فوٹ نوٹ میں حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قلندر جنگ نظامی اپنے مرنے سے چند روز پہلے پیر و مرشد حضرت خواجہ صاحب کے پاس آئے اور عادت کے موافق کہا کہ خواجہ 16 برس کی لڑکی سے میرا نکاح کرا دو۔ خواجہ صاحب کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بوڑھے کی فرمائش پر ہنسنے لگے۔ خواجہ صاحب نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا کہ تمہارا نکاح 16 برس کی لڑکی سے انشاءاللہ کر دیا جائے گا۔ قلندر جنگ کے رخصت ہونے کے بعد خواجہ صاحب نے گورکھن کو بلا کر وادی ایمن میں میری خبر کے شرح میں قلندر جنگ کے لیے خبر تیار کروا دی۔ چنانچہ خبر تیار ہو گئی اور چند دنوں بعد قلندر جنگ اس خبر کو آباد کر دیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنی خبر بھی برسوں پہلے تیار کر دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب کس درجے کے کشف اور کرامت رکھتے تھے۔ 18 جنوری 1925 کے روزنامے میں مذکور ہے کہ قلندر جنگ کہنے لگے کہ 3 مہینے ہوئے آپ سے میں نے کہا تھا کہ میرے لیے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کافی ہے، مگر آپ نے کہا تھا کہ 1 بیٹا اور ہونا چاہیے۔ میں اسی وقت ڈرا تھا کہ 1 بیٹے کی مصیبت آنے والی ہے۔ آج بیوی کہتی ہے کہ اس کو 2 مہینے کا حمل ہے۔ یہ تھے ہمارے پیر اور ان کے مرید کے راز و معیار۔ حضرت خواجہ صاحب کے مرید خاص اور محترم رفیق کار حضرت ملا معاہدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے روحانی مرتبے سے متعلق ایک بہت عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق مجھے خواجہ صاحب سے ملنے کا خیال 1905 میں ہوا، ملا 1907 میں اور تعلقات میں ترقی کی 1908 سے۔ ملاقات ہونے کا قصہ عجیب ہے۔ ایک رات خواب دیکھا کہ مکان کے ذہن میں لیٹا ہوں، رات کا وقت ہے، ایک چاند میں سے
سمندر نظر آنے لگا اور سمندر سے کوئی غوطہ خور سمندری چیزیں نکال کر زمین کے سمت چلا اور میرے گھر اترا۔ چند روز بعد میں چاندنی چوک سے گزر رہا تھا۔ کوتوالی کے قریب میرے ایک ہم محلہ شاعر محمد مرزا مشتاق کی دکان تھی۔ وہاں ذرا ٹھہرا۔ اتنے میں مشتاق صاحب کی دکان کے برابر دکان سے ایک صاحب اٹھے اور مشتاق صاحب سے بات کرنے لگے۔ غور کیا تو ہو وہی غوطہ خور ہے۔ مشتاق صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ خواجہ حسن نظامی ہے۔ یہ ایک خواب ہے، لیکن خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں تصوف کے احیا اور مسلمانوں کی حالت سدھارنے کے لیے جو جدوجہد کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ملا واحد صاحب کا یہ خواب روایہ صادقہ ہے۔ انہیں خواب میں اس ایسے شخص کی صورت دکھائی گئی جو آسمانی برکات زمین پر لانے میں معاون بننے والا تھا۔ میں اپنی بات کو حضرت خواجہ صاحب کے اگست 1921 کے روزنامچے میں، جس میں خواجہ صاحب سے ایک صاحب نے مکالمہ کیا بات کی، اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ عشق میں کتنے حرف ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک۔ بولے 3 ہیں۔ ایک کیوں؟ فرمایا میں نے کہا کہ جب آپ کو 3 دکھائی دیتے ہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کوئی صوفیانہ جواب دیں گے۔ میں نے کہا ایک دیکھنا، ایک دکھانا، ایک بولنا، ایک بلوانا، ایک میں گم ہو کر ایک بن جانا عشق ہے۔ اس میں ایک کے سوا دوسرا حرف نہیں ہو سکتا۔ حضرت اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا۔ حسن نظامی کو میں نے دیکھا شریف خصلت، فقیر تعنیت، عمل ہے اپنے ہی عنصروں میں اگرچہ دہلی کی ہے ذہانت۔ میں تمام سامعین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اس مقال شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامات کو بغور سنا اور میری ہمت افزائی کی۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ عالی جناب ڈاکٹر عبد الملک نظامی صاحب۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں اپنے محترم پیر بھائی اور جماعت نظامی افریقہ کے ناظم عالی جناب محمد فیاض موسم نظامی صاحب سے کہ وہ اپنی تقریر سے ہم سب کو نوازیں۔ عالی جناب فیاض موسم نظامی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله عليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بما فيه آيات وذكر الحكيم. My respected dear ulama ikram, mashayikh, murideen, muhibbeen, Allah's brothers, sisters and children of Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I bear witness and testify that there is no God but Allah, and Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is his final messenger and servant and messenger. All bounties are due to Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the world. Choices, salat and salam on our beloved Master Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for me to address you in a manner that pleases Him alone. The topic that I'm going to discuss today is Khwaja Hasan Nizami alayhi rahmah, and an excerpt from Nizam Nama. The beloved followers of Hazrat Mehboob Ilahi, Hazrat Khwaja Hasan Nizami rahmatullah alayhi, and Khwaja Hasan Nizami and Khwaja Hasan Sani Nizami, my beloved Pir Murshid, are spread throughout the 4 corners of the world. Many Khulafa of Hazrat Khwaja Hasan Nizami are doing, and Khwaja Hasan Sani Nizami are doing good work as guides and teachers of the disciple of the Nizami Sufi code at all times.
These same Khulafa also propagate his teachings and print the valuable Islamic literature of Khwaja Hassan Nizami. Nizam Nama has been prepared for the benefit of Nizami Murids all over the world. This book has the religious instructions of the Chishti Nizami Silsila as propagated by Khwaja Hassan Nizami of New Delhi. It also has names belonging to the spiritual lineage of all the various branches of the Nizami Silsila. Permission has been granted to all Murids belonging to the Nizami Silsila, having become Murids at the hands of Khwaja Hassan Nizami, Khwaja Hassan Sani Nizami, and now my beloved brother Khwaja Sayyid Muhammad Nizami, to follow these instructions found in this book. All the wazaiks and silsilas religions found in this book can also be read and practiced. Many Murids read these wazifas and shajaras daily and ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant their wishes and listen to their fervent prayers through the intercession of the learned shuyukh and the intercession of our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. These shajaras with the silsila's lineage have been printed many times in other books. However, in this book, attention has been given to the full names of the murids, particularly to the sub-names and additional names given by certain sheikhs to the selected khulafa. Some of these additional names have spiritual significance and some have barakah hidden within them. Prior to becoming a murid, before making your final decision in the choice of your sheikh, be absolutely sure that you have made the right choice. The most important and vital criteria is to see that your sheikh has chosen your sheikh that you choose does not practice and believe in anything and does not support anything that goes against Sharia and against the Sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Do not make a decision to become a murid because your friend has taken the covenant on a particular sheikh. A murid is literally supposed to surrender his outward and inward thoughts and feelings to his sheikh. The murid, having made a covenant with his sheikh, will now be taken through all the names in the lineage of the silsila to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then takes the murid to the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala's arsh. Those Sufi disciples, according to the laws and rules found in the Quran, these Sufi disciplines are according to the laws and rules found in the Quran Sharif in the way of life of Sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Each silsila has its particular discipline and regulations. If a Muslim is not a murid of a sheikh and does not believe in Sufi creed, he can still be a true Muslim, following the laws and regulations of the Islamic Sharia strictly and find salvation in the hereafter. However, he cannot reach the spiritual heights and will not attain the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala as someone who has taken the hand of a Kamili Sheikh. A complete guide. One of the signs of a perfect guide is that when one enters in his presence, you feel the power and awe of his presence. Sometimes when you are stressed or are in some form of difficulty, his presence sometimes, his mere thought gives the murid peace and serenity, and many a times the difficulty seems to lift. The realization will soon dawn on the murid that is a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. This man is thus your complete guide. Even if you have not seen a particular guide, but you have learned from the exalted people many good qualities of the Shaykh and you are drawn towards the Shaykh, and due to some circumstances you cannot reach him personally, it is permissible to become his murid either by post or electronic medium. Murid and his disciples. All the names appearing on your shijra link without a break to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. From the Prophet sallallahu alaihi wasallam to your guide must be regarded. They all must be regarded as your guides. He must be a man of principle in his social life, especially in dealing with his fellow human beings. Honesty and justice, especially in his financial dealings, is of utmost importance. Those murids that deliberately go against these instructions, they will be expelled from the silsila. You must respect and be happy for the murids within your silsila, just as you would want to be happy. You want to be yourself happy and respectful. You must respect and be happy for the murids. Those who do not believe in the discipline and creed of Sufism, Pir and Muridi, do not argue and associate with them, nor must you listen to their bayans or teachings and their literature. Don't even have casual contact with them. The teachings and guidance of these sheikhs in any form must be respected and followed if necessary, as they belong to your spiritual lineage. It becomes compulsory on a murid not to commit adultery, steal and drink alcohol and gamble. A murid must not be lazy and lead an easy life, and he must not be unemployed. Allah subhanahu wa ta'ala
guide us to the teachings of our beloved Dada Pir Khwaja Hasan Nizami and the Nizami Silsila, and Allah Ta'ala alleviate the difficult pandemic that's upon us and grant us ease in our barakah in our family lives and in every walk of life. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. حضرات ڈربن ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ تھے عالی جناب محمد فیاض موسم نظامی صاحب. اب میں درخواست کرنے جا رہا ہوں ہمارے محترم پیر بھائی اور شہر ادھونی کے مشہور و معروف شاعر عالی جناب سلیم اسلم نظامی صاحب سے، جو داماد بھی ہیں عالی جناب مرحوم ملا نظام الدین نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی منقبت سے ہم سب کو نوازیں جو آپ نے حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھی ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نذرانہ عقیدت بحضور محبوب الہی حضرت خواجہ سید حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. عرض کیا ہے، پیغام اقتصادی تدبیر اتحادی. پیغام اقتصادی تدبیر اتحادی، پرواز انفرادی، ایمان کے منادی، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. ذوق نظر چکیدہ گل پیرہن دمیدہ، بے لوث برگزیدہ، خواجہ خدا رسیدہ، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. آئینہ عظمتوں کا دروازہ برکتوں کا، شہرا محبتوں کا، شیرازہ ملتوں کا، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. جگنو دیا سلائی کاغذ سے روشنائی، جگنو دیا سلائی کاغذ سے روشنائی، کرتے ہیں یہ بڑائی کالشمس فی السمائی، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. پاکیزگی کا تیور شفافیت کا مظہر، پاکیزگی کا تیور شفافیت کا مظہر، محبوبیت سراسر دریا نہیں سمندر، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. حسن عمل کا جادو اخلاق کا ترازو، حسن عمل کا جادو اخلاق کا ترازو، محنت کشوں کا بازو جشن فروغ اردو، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. الفاظ کی روانی، افکار کی جوانی، خسرو کی خوش بیانی، فطرت کی ترجمانی، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. معیار آدمیت، مینار استقامت، پیمانۂ ہدایت، پروردۂ ولایت، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. اہل نظر کا جامہ حقانیت کا خامہ، اہل نظر کا جامہ حقانیت کا خامہ، درویش کا امامہ، نامہ نظام نامہ، خواجہ حسن نظامی،
خواجہ حسن نظامی. آواز حق صفاتی، آواز حق صفاتی، ہر پہلو جامعاتی، موضوع کائناتی، دنیا کی کاناباتی. خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. تابندہ ایک ستارہ، تابندہ ایک ستارہ، محبوب حق کا پیارا، برسات کا اشارہ، لطف و کرم کا دھارا. خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. رحمت کا آب گینا، رحمت کا آب گینا، اقدار کا خزینہ، رمضان کا مہینہ، دیدہ ورو مدینہ. خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. حق آشنائے دلی، حق آشنائے دلی، روشن صدائے دلی، عقدہ کشائے دلی، فرما روائے دلی. خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. واللہ آئینہ کیا، واللہ آئینہ کیا، آئینے کی جلا کیا. واللہ آئینہ کیا، آئینے کی جلا کیا. ذکر ہما شما کیا، کوئی موازنہ کیا. خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی. بہت بہت شکریہ حضرات. بہت بہت شکریہ عالی جناب سلیم اسلم نظامی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، درازی عمر عطا فرمائے. حضرات، مجھے بتاتے ہوئے بہت افسوس اور تکلیف ہو رہی ہے کہ آج کل جو پینڈیمک چل رہا ہے کورونا، اس میں کئی لوگ مبتلا ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے جن کا صحیح وقت پہ علاج نہیں ہو سکا، جن میں کئی ہمارے بڑے عزیز پیر بھائی چلے گئے، اور جن میں ہمارے بڑے پیارے پیر بھائی گل فروش انور پاشا صاحب شامل ہیں. اور بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ جماعت نظامی گتی کے ناظم عالی جناب محبوب پیرا نظامی صاحب بھی انتقال فرما گئے. اور اسی کے ساتھ اور بھی افسوس کی بات ہے کہ اس کے 2 روز کے اندر ہی ان کی اہلیہ نے بھی پردہ فرما لیا، اور انہی دنوں میں ان کے چھوٹے بھائی عالی جناب خواجہ پیرا نظامی صاحب بھی انتقال فرما گئے. یہ ہمارے پوری جماعت نظامی کے لیے بہت ہی تکلیف اور افسوس کی بات ہے، اور یقیناً یہ ہمارے بڑے دانشور اور بزرگ پیر بھائیوں میں تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، خواجگان چشت اہل بہشت کا ان کو قرب عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تمام نظامی بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ نقصان ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ان مرحومین کے لیے دعائے خیر فرمائیں. حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کا بھی بہت افسوس ہے کہ حضرت قادر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد عالی جناب سید عبد الرحمن نظامی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب میں درخواست کر رہا ہوں عالی جناب سید پیر پاشا نظامی صاحب سے، جو جماعت نظامی بلہاری کے ناظم بھی ہیں، کہ اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد
مرشد والا علی محمد بارک وسلم کما تحب صلی علیہ یا رسول اللہ۔ اس سال حضرت مصور فطرت شمس العلماء حضرت سید خواجہ حسن نظامی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سجادہ نشین حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 65واں عرس شریف منایا جا رہا ہے، لہذا ہندوستان کی ان حالات کی وجہ سے ہم شریک نہیں ہو سکے، لہذا یہیں سے حضرت کی خدمت میں سلام قدم وسیع عرض کرتے ہیں۔ اور حضرت مصور فطرت شمس العلماء سے خواجہ حسن نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسے بزرگ ہیں جن کا ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم اپنے اس سے کیا کہہ سکتے ہیں حضرت کے تعلق سے، اور ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہمارے خاندان کی یہ ہے کہ حضرت کے ہاتھ پہ میرے 3 پشتوں نے خلافت لی تھی، اور حضرت نے میرے 3 پشتوں کو خلافت سے نوازا تھا۔ پہلے میرے پردادا حضرت سید شاہ دادا قاسم پیر حسینی چشتی نظامی قادری قادر لنگمن جگت گرو کو خلافت سے نوازا تھا، اور ان کو شیر شاہ صوبہ مدراس کے خطاب سے بھی نوازا تھا، اور آج بھی اسی سے حضرت کا نام مشہور ہے۔ اور میرے پردادا کے بعد میرے والد حضرت سید شاہ محی الدین بادشاہ چشتی نظامی قادری کو بھی خلافت سے نوازا، اور اس کے بعد میرے والد حضرت خواجہ قلندر سید شاہ قادر بادشاہ چشتی نظامی قادری لنگمن جگت گرو بلہاری کرناٹک، ان کو بھی حضرت خلافت سے نوازا تھا۔ اور ہمارے خاندان کی خوش نصیبی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد میں حضرت خاص کر ہمارے پیر و مرشد قبلہ کعبہ مرشدی مولائی حضرت سید خواجہ حسن ثانی چشتی نظامی قادری کی خدمت میں بھی سلام قدم سے عرض کرتا ہوں، اور سید مہدی میاں سرکار چشتی نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی سلام قدم سے عرض کرتا ہوں، اور سید محمد سجادہ نشین سید محمد چشتی نظامی اور سید محمد شافعی چشتی نظامی اور سید محمد حسن مرتضیٰ چشتی نظامی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ہماری سلام قدم بسی کو قبول فرمائے، ہمارے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے، ہم کرناٹک بلاری والوں کے لیے اور ساری دنیا کے پیر مریدین مرکزین کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی خاص مرید حضرت خواجہ حسن علی شذی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں گناہ اور عیب میں مبتلا تھے اور شراب نوشی کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مہرولی تشریف لے گئے، اور ان کا گزر شمسی تالاب کے قریب سے ہو رہا تھا، اور شمسی تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے حضرت حسن علی شذی رحمۃ اللہ علیہ شراب نوش کر رہے تھے۔ جب ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور کسی نے سوال کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، حضرت کے مرید ہونے کے بعد بھی تم یہ گناہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن میں حضرت کا مرید ہونے کے بعد اور ان کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی میں یہ گناہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو اس پہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی خاص اور چہیتے مرید نے کہا کہ میاں، جس طرح پانی کا کام ہوتا ہے پاک کرنا، لیکن پانی میں رہنے والی مچھلی میں سے بو نہیں جاتی، اسی طرح جو برائی ہے وہ انسان کی اپنی صفت ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو مبارک
جو الفاظ جنہوں نے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ میاں صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے. یہ سن کے انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ تو اس وقت توبہ کرتا ہے جس وقت تجھ سے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے. اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اگر آپ غور کریں حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے روزنامچے کے اوپر، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا گویا آپ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اور ان کی صحبت کے کیا کہنے، ان کی اس روزنامچے پڑھنے سے نہ جانے کتنے لوگوں نے برائیاں چھوڑ دیں، کتنے لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کتنے لوگ وقت کے پابند ہو گئے اور صحیح راستے پہ آ گئے. اسی طرح بہت انہوں نے اصلاح فرمائی. روزنامچے کے ساتھ ساتھ اور بھی جو انہوں نے تحریری کام کیے ہیں، ان میں ایک ایسی چاشنی ہوتی تھی اگر کوئی اسے پڑھنا شروع کرے تو چھوڑ نہیں سکتا. اور پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں سے میں سپارہ دل کا ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہوگا. اور ایسے عنوانات پہ حضرت لکھتے تھے کہ جس پہ عام طور پہ کوئی نہیں لکھتا. یہ عنوان ہے سپارہ دل میں سے فٹ بال. آپ لکھتے ہیں بیچاری گیند میدان فٹ بال میں کھیلنے والوں کی کس طرح ٹھوکریں کھا رہی ہے. بڑا ترس آتا ہے. چمڑے کا بوٹ چمڑے کی گیند کو ٹھکراتا ہے. وہ بھاگتی ہے تو یہ پیچھے دوڑتا ہے. ایک طرف سے پچکتی ہے تو دوسرا حریف سر پر آتا ہے. اس گیند کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے. اگر ٹھوس ہوتی تو کس کی مجال تھی جو یوں سر بازار ٹھوکریں مار سکتا. آدمی کو دیکھو جس کا باطن ایمان حق سے بھرا ہوا ہو، اس کو کسی کا خوف نہیں رہتا، مگر کھوکھلے ضمیر والے ہمیشہ گردش ایام کے بوٹوں سے ٹھکرائے جاتے ہیں. حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے، گائے کی جان بچانے کا بیان. اس میں حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ تمام ہندوستان ہی نہیں، تمام دنیا کے مسلمان ہی نہیں، تمام مذاہب کے لوگوں کو گائے گو کشی سے روکتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں قرآن کی پہلی سورت بقرہ کی نسبت ضروری بیان. بھارت کی 5 کروڑ مسلمان رعایا کے خلاف بعض ناواقف ہندوؤں کو یہ کہہ کر جوش دلایا جاتا ہے کہ قرآن کی پہلی اور سب سے بڑی سورت بقر میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے اس غلط بیان کی حقیقت بیان کرنی ضروری ہے کہ سورہ بقر میں یہودی قوم کا ذکر ہے کہ ایک یہودی کو کسی دوسرے یہودی نے قتل کر دیا تھا اور قاتل کا پتہ معلوم نہ ہوتا تھا. اس لیے یہودی لوگ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے خدا سے دعا کی. خدا نے حکم دیا گائے ذبح کر کے
اس کے گوشت مردہ مقتول کے سینے پر رکھ دو۔ یہودی نے ایسا ہی کیا اور مردہ بول اٹھا کہ مجھے فلاں یہودی نے مارا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ میں تاریخی قصہ بیان ہوا ہے۔ اہل قرآن مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اس زمانے کے جو حاکم تھے ان لوگوں کو بھی ان کی زبانوں میں ترجمہ کر کے انہوں نے یہ کتاب بھیجی اور ان سے بھی اپیل کی کہ وہ تمام حضرات گو کشی بند کر دیں۔ مسٹر ٹرومین اور موسیو اسٹالن اور مسٹر چرچل سے حسن نظامی کی درخواست۔ چونکہ موجودہ سائنس کی تحقیقات سے ثابت ہو گیا ہے کہ گائے کا دودھ گائے کے گوشت سے زیادہ مفید ہے اور جسمانی صحت اور پرورش کے لیے دودھ زیادہ فائدہ مند ہے، لہذا مسٹر ٹرومن صدر امریکہ اور موسیو اسٹالن وزیر اعظم روس اور مسٹر چرچل وزیر اعظم انگلستان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملکوں میں گائے کشی بند کرنے کا حکم دیں تاکہ ساری دنیا کے انسان گائے کے دودھ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ حسن نظامی۔ حضرات، کشف و کرامات کا ذکر آیا اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے کشف و کرامات کو بیان کرنا بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے کرامات دکھائے اور ان کرامات کے ذریعے ہی انہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اور ان کو برائیاں کرنے سے روکا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرامات کو بہت چھوٹا سمجھا اور استقامت کو اصل کرشمہ جانا اور مانا، جو ہم کو کربلا کے واقعے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نبی کریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور بہت ہی چہیتے نواسے، جو چاہتے وہ ہو جاتا، جو دعا مانگتے وہ پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے کرشمے کو دکھانا بہتر، اپنی بات کو اللہ تعالی سے دعا پہ ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے بھی حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندان، جتنے بھی مریدین اور جتنے بھی ان سے محبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی محبان اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، یا اللہ سب کو دین و دنیا میں ترقیاں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور عطا فرما دے، اس مشکل وقت کو جلدی گزار دے۔ یا اللہ تمام زمینی اور آسمانی آفت و بلیات اور تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر کے بزرگوں کو سلامت رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے جوانوں کو سلامت رکھ۔ یا اللہ ہمارے گھر کے بچوں کو سلامت رکھ۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہماری مال دولت عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ جن جن پیر بھائیوں نے خاص طور پہ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، خواجگان چشت اہل بہشت کے صدقے میں
حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں یا اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری جتنی بھی حاجات ہیں، یا اللہ کچھ ہماری پیر بھائیوں کے گھروں میں بچیاں ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور یا اللہ جو صحت مند ہیں ان کی تمام بیماریوں سے حفاظت عطا فرما۔ خصوصی طور پہ جو بیماری ہے کرونا، اس سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم میں سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خصوصی طور پہ میری دعا ہے گلفروش انور پاشا صاحب کے لیے، ہمارے جماعت نظامی ادھونی کے ناظم عالی جناب محبوب پیرہ نظامی صاحب کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے بھائی خواجہ پیرہ نظامی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، خواجگان کا قرب عطا فرمائے، اور ان کے تمام پسماندگان کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا دائم الفضل البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، و صاحب المواہب السنیہ، یا دافع البلاء والبلیہ، صلی اللہ محمد وعلی آلہ البررۃ النقیہ، واغفر لنا بالعشاء والعشیہ، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکۃ المقربین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔